بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے محرم کے حقائق اور غلط فہمیاں۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کے عنوان سے بات کرنا بظاہر بہت آسان ہے، اس لیے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، کربلا کا واقعہ بچہ بچہ جانتا ہے، اور بچے بچے کے علم میں ہے تو پھر ایک عالم اس سے کیسے ناواقف ہو۔ اس لیے بظاہر تو یہ بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عنوان پر بولنا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی مشکل ہے، اس لیے کہ اس حقیقت کے ساتھ اتنی ملاوٹ کی گئی ہے اور خرافات کے اتنے ردے چڑھا دیے گئے ہیں کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا خرافات ہے۔ پروپیگنڈے کے ذریعے سے مسلسل یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر وہ غلط فہمیاں ڈال دی جائیں جس کو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمل اور بے بنیاد باتیں مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی چاہے تو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے، حقیقت کو خرافات اور خرافات کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص بکری کا بچہ لے کر گود میں جا رہا تھا۔ 3 ٹھگوں نے دیکھا، انہوں نے پلاننگ کی کہ اس سے بکری کا بچہ چھین لیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تینوں کھڑے ہو گئے، اور جب بکری کا بچہ لے کر یہ سیدھا سادھا مسلمان گزر رہا تھا تو پہلے ٹھگ نے دیکھا اور کہا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گود میں کتے کے بچے کو کیوں رکھے ہو؟ کتا کا بچہ ناپاک ہوتا ہے، اسے گود سے اتار دو۔ کہنے کے لیے اس نے دل میں سوچا کہ معلوم نہیں یہ عقل مند آدمی کیوں بکری کے بچے کو کتا کا بچہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور گیا تو دوسرے ٹھگ سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی تعجب کے ساتھ کہا کہ بھائی یہ کتا کا بچہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کتے کے بچے کو گود سے اتار دو، یہ ناپاک ہے۔ اس کے ذہن میں شبہ اور مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد جب تیسرے ٹھگ کے پاس گیا تو تیسرے ٹھگ نے بھی تعجب اور حیرت سے کہا کہ بھائی یہ کتا کا بچہ لے کر کہاں گھومتے ہو؟ اسے گود سے اتار دو، ناپاک ہے۔ اب اس سیدھے سادھے انسان نے اپنے گود سے اس بکری کے بچے کو نیچے رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ تینوں ٹھگوں نے مل کر اس بکری کے بچے کو ہپیا لیا اور تینوں نے اس کو بیچ کر پیسے تقسیم کر لیے۔ میرے بھائیوں، یہی کچھ حالت محرم الحرام کے مہینے کی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے ساتھ کچھ ایسی خرافات اور ایسی جھوٹی کہانیاں گڑھ کر اس میں شامل کر دی گئی ہے کہ آج ہمارے سامنے حقیقت کیا ہے اور خرافات کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس لیے ضرورت ہے اس حقیقت کو سمجھنے کی۔ آج کی اس مجلس میں میں آپ حضرات کے سامنے اسی حقیقت کو لانا چاہتا ہوں جو حقیقت محرم الحرام کی ہے۔ محرم الحرام کے تعلق سے مسلسل پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ان غلط فہمیوں میں سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے، سب سے پہلا پروپیگنڈا یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا کہ محرم کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ یہ تعزیہ اور جلوس کا مہینہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ
منحوس مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، آدمی شادی کرنے کی تاریخ طے کرتے ہیں تو کہتے ہیں محرم کے علاوہ کرو، اس لیے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے اور محرم کے مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اگر یہ محرم کا مہینہ منحوس ہوتا، اگر اس محرم کے مہینے کی فضیلت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیوں شادی کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محرم کے مہینے میں، اور وہ بھی عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ آپ کی دوسری شادی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی دوسری اہلیہ، ان سے بھی شادی 7 محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سن 3 ہجری محرم کے مہینے میں کیا۔ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سن 2 ہجری محرم الحرام کے مہینے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محرم کے مہینے میں اپنی 2 شادیاں کر رہے ہیں، اپنی 2 بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی جائز نہیں، محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ یاد رکھیے، محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے قرآن کریم نے شہادت دی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے میں محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا ہمارے ذہن میں بیٹھایا گیا کہ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ ماتم اور جلوس کا مہینہ ہے، یہ غلط بات ہے، اسے اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ جو لوگ محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھتے ہیں، محترم مہینہ سمجھتے ہیں، فضیلت والا مہینہ سمجھتے ہیں، وہاں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ فضیلت والا اس لیے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا مقام ملا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اور حرمت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا اعتراف کیا کرتے تھے اور وہ اعمال کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہو؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی بات ہے، مزید فضیلت کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے بابرکت دن میں اللہ نے شہادت کا مقام عطا کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ اس لیے فضیلت والا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا کی، تو یہ عاشورہ کا دن تھا۔ قیامت آئے گی تو عاشورہ کے دن آئے گی، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی فضیلت انہی بنیاد کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی اصلاحی خطبات میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں من گھڑت ہیں، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں سوائے ایک واقعے کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی، اور فرعون کو جو سمندر میں غرق کیا وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ صرف ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں روایت ہے، باقی کسی بھی واقعے کے بارے میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، اس لیے یہ بات من گھڑت ہے۔ بہرحال محرم الحرام کے مہینے کو اللہ نے تقدس عطا کیا ہے، اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اور خاص طور سے عاشورہ کے دن کو اللہ نے تقدس اور فضیلت عطا کی ہے۔ بس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سمجھنا ضروری نہیں کہ اس کو تقدس اور حرمت کیوں عطا کیا گیا۔ اس مہینے کے تعلق سے، محرم الحرام کے تعلق سے دوسری غلط فہمی اور دوسرا پروپیگنڈا جو ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کے معنی ہے مقتدا، امام کے معنی ہے پیشوا۔ امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم و فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام کے معنی ہے پیشوا، مقتدا، اور امام اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے علم فن کے اندر، اپنے ہنر کے اندر مہارت رکھتا ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے، اس معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو تمام کے تمام صحابی امام ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو تمام صحابہ اقتداء کے لائق ہیں، اس لیے تمام کے تمام صحابہ امام ہو سکتے ہیں۔ علیہ السلام کے لفظ کے معنی دیکھیے، علیہ السلام کے معنی ہے ان پر سلامتی نازل ہو، علیہ السلام کے معنی سلامتی نازل ہو۔ لفظی اعتبار سے کسی صحابی کے لیے بھی کہ استعمال کر لیں جائز ہے، کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے استعمال کر لیں جائز ہے، لیکن کچھ اصطلاحات ہیں جو مخصوص ہیں، ان اصطلاحات کو ان مخصوص الفاظ کو انہی مقام کے لیے استعمال کرنے کو علماء نے اور عوام نے اور اصطلاح کے اندر اور عرف کے اندر یہی رائج ہے۔ جیسے رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے ہے، علیہ السلام انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجنا کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اس لیے تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھتے ہیں، وہاں آپ درود بھیجتے ہیں۔ لیکن جب ان کا نام مبارک آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم ان پر علیہ السلام بھیجتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابہ کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بزرگان دین انتقال کر گئے ہیں تو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کا لفظ لگاتے ہیں۔ کوئی عام آدمی انتقال کر گیا تو اس کو مرحوم کہتے ہیں، حالانکہ مرحوم کے معنی جس پر رحم کیا گیا ہو، جس پر رحمت کی گئی ہو، رحمت اللہ علیہ کے معنی اس پر رحمت نازل ہو۔ ہم سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زندوں کو سلام کرتے ہیں، سلامتی کی بھی دعا دیتے ہیں، رحمت کی بھی دعا دیتے ہیں، لیکن اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے تو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو زندہ ہیں، آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ علیہ السلام کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو عام انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، آپ ان کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ کچھ اصطلاحات ہیں، وہ اصطلاحات مخصوص ہیں، فرق مراتب کے لیے یہ اصطلاحات رکھے گئے ہیں۔ لیکن شیعوں کے یہاں ایک خاص اصطلاح ہے، شیعہ حضرات امام کا ایک خاص مطلب لیتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے یہاں امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا مقام نبی سے بھی بلند ہو، امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل ہو، امام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ اسی لیے شیعہ حضرات بھی حضرت علی کو امام نہیں کہتے، حضرت ابو بکر کو امام نہیں کہتے، حضرت حسن کو امام نہیں کہتے۔ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ 12 امام ہیں، ان 12 اماموں میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ایک امام ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ امام بھی لگاتے ہیں اور علیہ السلام بھی لگاتے ہیں، نبی والا اور فرشتہ والا لقب بھی دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو امام لفظی معنی سے کہہ دیں، لفظی اعتبار سے کہہ لیں، علیہ السلام کہہ لیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک خاص اصطلاح میں، ایک خاص نیت سے، ایک خاص مقصد سے شیعہ حضرات ان کے نام کے ساتھ امام بھی لگاتے ہیں، علیہ السلام بھی لگاتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی یہی کہنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، ان کو تقویت مل رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے اور کہتے یا رسول اللہ رائنا۔ وہ رائنا کے ایک معنی ہے میری رعایت کیجئے، میں بات نہیں سمجھتا ذرا ٹھیک سے سمجھا دیجئے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اے میرے چرواہے، اور ایک بد دعا کا لفظ بھی ہے، دوسری زبان میں اس کے معنی بد دعا کے بھی ہے۔ اس لیے جب وہ لوگ آتے تھے تو اس نیت سے کہ اے میرے چرواہے، یا اس نیت سے کہ بد دعا کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس لفظ کو سنا، صحابہ کرام نے سوچا کہ اچھا لفظ ہے، ہم کو بھی اگر ضرورت پڑے تو ہم بھی یہ لفظ استعمال کریں۔ صحابہ کرام بھی آتے اور کہتے یا رسول اللہ رائنا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، ذرا ٹھیک سے سمجھا دیجئے، میری رعایت کیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، اگر تمہیں ضرورت پڑے یہ کہنے کی کہ آپ مجھ پر توجہ دیجئے تو تم یہ کہو انظرنا واسمعوا، تم رائنا کے لفظ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، تم اگرچہ اچھی نیت سے کہتے ہو، تمہاری مراد وہ نہیں جو منافقین کی مراد ہے، لیکن منافقین دوسری نیت سے کہتے ہیں اور تم دوسری نیت سے کہتے ہو، مگر تمہارے کہنے کی وجہ سے منافقین کی تائید ہوتی ہے، منافقین کو تقویت ملتی ہے، اس لیے اے لوگو رائنا کا لفظ چھوڑ دو اور اس کے معنی میں دوسرا لفظ استعمال کرو۔ میں بھی آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا، امام کے معنی اگرچہ آپ مقتدا لیتے ہیں، علیہ السلام کے معنی اگرچہ آپ یہ لیتے ہیں کہ ان پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، آپ اچھے نیت سے کہہ رہے ہیں، اچھے معنی میں کہہ رہے ہیں، لیکن شیعہ حضرات خاص عقیدے کے تحت ان کو امام اور علیہ السلام کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی کہیں گے تو آپ کے کہنے کی وجہ سے ان کو تقویت ملے گی اور ان کی تائید ملے گی، اور گناہ کی تائید بھی گناہ ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ امام لگانا اور علیہ السلام لگانا چھوڑ دیں، جس طرح عام صحابی کو حضرت کہتے ہیں اور آخر میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیے، حضرت امام حسین علیہ السلام مت کہیے۔ تو یہ دو پروپیگنڈے ہیں۔ تیسرا پروپیگنڈا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق سے اور کربلا کے واقعے کے تعلق سے ہے، اس میں بڑی من گھڑت باتیں شامل کی گئی ہے، جھوٹ اور سچ کو ملا دیا گیا ہے، حقیقت اور خرافات کو ملا دیا گیا ہے۔ اس تعلق سے اگر تفصیل سے گفتگو کروں تو پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ اس پر تفصیل کے ساتھ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بہرحال تیسرا پروپیگنڈا جو اس تعلق سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں محرم کو، عاشورہ کی تاریخ کو پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا کہ یہ 10ویں محرم کی تاریخ یا عاشورہ کی تاریخ یہ کھچڑے بنانے کی دن ہے۔ آج کے دن اگر کھچڑا نہ بنے، عاشورہ کے دن اگر کھچڑا نہ بنے تو وہ محرم ہی کیسا محرم ہے۔ میرے بھائیوں، کھچڑا کھانا فی نفس ہی جائز ہے، کھچڑے میں کوئی حرمت کی وجہ نہیں، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ کھچڑا اگرچہ آپ صحیح نیت سے کھاتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا کھانا کھا لوں، لیکن خوارج اور نواصب یہ دو فرقے ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی میں انہوں نے کھچڑا بنا کر کے تقسیم کیا تھا۔ آپ اگر دوسری نیت سے کھاتے ہیں کھائیے، لیکن آپ کے اس کھانے کی وجہ سے خوارج اور نواصب کی تائید ہوتی ہے جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں کھایا تھا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کھچڑے کو محرم سے ختم کر دیجئے، جب کھانا ہو، آج کھانا ہو، کل کھانا ہو، جب کھانا ہو کھا لیجئے، لیکن 10ویں محرم کو کھچڑا کھا کر کے آپ خوارج اور نواصب کی تائید کر رہے ہیں، اور گناہ کی تائید بھی گناہ ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کانوا الی یوم عاشورہ یطبخون الحبوب، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یہ خوارج اور نواصب 10ویں محرم کو عاشورہ کی تاریخ میں کھچڑے بنایا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اگر کھچڑا بناتے ہیں تو ہم دوسری کی تائید کر رہے ہیں، اس لیے اس تائید سے بچیے۔ ہاں البتہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ خرچ کرے گا، اچھا کھائے گا، اچھا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اسے اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا۔ اس لیے اس دن اچھے کھانے کا اہتمام کریں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ کھچڑے کا اہتمام ہو۔ کھچڑے کے اہتمام سے آپ غیروں کی تائید کر رہے ہیں، اس تائید سے بچیے۔ اس مہینے کے تعلق سے، خاص طور سے عاشورہ کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روزے کا اہتمام کرو۔ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام اس روزے کا اہتمام کرتے تھے اور فرض تھا یہ روزہ، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو رکھنا چاہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ لیکن بہرحال فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن یہ روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا، یہ مستحب اور مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے جو عاشورہ کی تاریخ آئی تو آپ نے
صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں اس تاریخ میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا روزہ اور یہودی کا روزہ ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ یہودی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہوں نے اس لیے روزہ رکھنا شروع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور فرعون کو اللہ نے اس سمندر میں غرق کیا۔ وہ عاشورہ کی تاریخ تھی، اسی کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہودی اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ایک روزہ آگے یا ایک روزہ پیچھے بڑھا لیں گے تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں سے ختم ہو جائے۔ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے تو ہماری مشابہت ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے۔ ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی کسی غیر کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ مذہب اسلام اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مذہب اسلام فوقیت رکھتا ہے، اس لیے دوسرے مذہب کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مذہب اسلام میں کسی بھی معاملے میں کسی کی مشابہت پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے معاملے میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، لیکن آج ہم اللہ سے بغاوت کے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں، خرافات کے معاملے میں، بدعات کے معاملے میں دوسرے کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ شیعہ حضرات تعزیہ بناتے ہیں، بنائیں، شیعہ حضرات سجدے کرتے ہیں، تعزیہ کو کرتے رہیں، شیعہ حضرات سبیلہ لگاتے ہیں، لگاتے رہیں، شیعہ حضرات جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کرتے ہیں، اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن ہم تو شیعہ نہیں ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم کیوں ان کے تہوار کو مناتے ہیں، ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم کیوں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ شیعہ حضرات جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے۔ ہمارے لیے کرنے کے وہ کام ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن ہم روزے رکھیں، اپنے اہل و عیال پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ البتہ اگر ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد کی ملا لے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی مشابہت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عاشورہ کے روزے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔